سراپا علم و حیات، پروانہ سخی کامل، محب معوضات، خلیفہ بشیر احمد عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہم 8ویں جماعت میں پڑھا کرتے تھے۔ 1978 کو استاد مکرم نے ہمیں یہ آستانہ دکھایا۔ ہوا یوں تھا کہ ان پہ جادو تھا، ان کا ایک بھائی ڈاکٹر تھا، جادو کے زور پر دشمنوں نے ان پہ ایسا وار کیا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ساری دنیا میں استاد جی کہتے ہیں میں پھرتا رہا لیکن خیرات ملی تو اس ڈر سے نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق مہربان ہے، حق مہربان ہے، سونا مہربان ہے، سونا مہربان ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ استاد مکرم فرماتے ہیں جب میں یہاں پہنچا تو سرکار سخی کامل لاجپال وہ برآمدے میں کھڑے تھے، کہتے میں ادھر سے جب آیا نا تو میں نے ابھی کچھ عرض نہیں کیا تو حضرت فرمایا ماٹ صاحب آج جو ہونا سی ہو گیا، ہون تاڑا کوئی جادو نال نہیں بنوں۔ سبحان اللہ، واہ 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 ماسٹر صاحب۔ جنہوں نے جادو کیتا تھی استاد مکرم فرما دے انہوں نے دھوڑا اڈن تے رون تے پٹن تے کدے انہوں نے خیر نہیں کرنی، وہ روندے پٹتے بنے تھے جنہوں نے کیتا۔ سادہ ایتھے تعلق ہویا پھر ایتھے پیغام سیگا اور ایتھے شیر صاحب ہوندے سی وہ باجا بجانے سن تے سرکار ظاہر تو باطن تو ہے تو خالق تو رازق تو مالک تو وارث تو ہی تو تیری آرزو تیری جستجو ہے جان سو ہر جاتو بی بی ننگ چل پھر سخی کامل لاجپال کی عظمت و قربان تیرے استادہ نے شگیر سالہ لے استادہ نے شگیر دے انہاں دے نواز شادی پارک کر اینج نہیں سی اوتے محفلوں دی سی کہ وہ اینج فکر کردے پھول لے آنے سی کہ منڈیرہ جو پھول لے کے آندا ہے تو پھول لے کے آندا ٹھیک ہے۔ پھر سرکار بھی بارگاہ جو پہنچے پھر آپ حمد باری تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے تو بڑا ہی مہربان ہے، کبھی تو ہم کو بتا ذرا کیسا مہربان ہے، مہربانیوں کی حد نہیں بے مثل مہربان ہے، کبھی تو ہم کو بتا ذرا کیسا تو مہربان ہے۔ پھر سارے ملا کے سجدے پہ جانے سن فرمانے سن آج بھی سجدہ قبول ہو جیسا تو مہربان۔ پھر سارے نال تاج سن بشیر حامد صاحب نات پڑھی ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، منقبت کے طور پہ دل مڈیرا بنا لیا ہم نے۔ انہوں نے پھر شعر پڑھے ان کے قدموں پہ رکھ کے سر اپنا کیف سجدے ہم نے، کیف
سجدے میں پا لیا ہم نے عشق محبوب ذات کے صدقے دل کا دیپک جلا لیا ہم نے دل کا دیپک جلا لیا ہم نے پھر اس تو بعد سرکار نے میرا تو رحمان کتاب لکھوائی استاد جی کچھ دن اتنے رہے ایک دن آپ فرمان لگے مر صاحب راتی اسی تھے گھر گئے سا راتی اسی تھے گھر گئے سا تھے گھر بچی ایک مہمان آئی ہے اسی اتنے بیٹھ گئے اور باقی اس بچی نے دسیا صبح اٹھ کے کہتے اے جی بابا یہ رات آئے سنے سمجھ آ رہی گا جی دوسرا قرآن جی چلے آپ کی چپکن تو پہلے تخت آیا تو یہ تخت ولی آ سکتا ہے آپ کیوں نہیں آ سکتا خلیفہ پیچھے جناب خلیفہ صلاح الدین صاحب نے میرے واقعہ سنایا خود کہنے ایک دفعہ میں پریشان سی گھر بیٹھا ایسا بیٹھا بیٹھا میں پریشان رات میں 11 بجے ایک نور کا حالہ میں سمجھا چاند وہ جب قریب آیا نا تو سرکار سب یہ کامل بھی چوکا فرمان لگے صلاح الدین صاحب چلو اور چلیے اینج کر کے انہوں پکڑیا تے لے گیا مدیشی کہنے تھے گلہ کرتے رہے پھر فرمان لگے چاہے تمہیں چھاٹا ہی کہنے وہ پھر جب چھٹ کے گئے ادھر بھی 11 بجے سر مرشد وہی ہوں جہاں مشکل ہے آپ فرمانے ہوں سر آج بھی اینی کہ نہ عامل نہ کامل نہ پیر نہ فقیر لیکن جب بیعت ہو جاتے سی لوگ فرمانے سر مرشد کو یاد کرو فضائل یاد کرو میدان چی یاد کرو جنگل چی یاد کرو بیابان چی یاد کرو سمندرہ یاد کرو یہ مرشد نہ پہنچے خاطرے کے بیعت ہو یاد جی سمجھ لیتی اے 98 جا آپ کا سال ہویا تے 2008 جا آپ کی کرامت ہویا کہ میرا تبادلہ ہویا کاروں 184 گاڑیاں نے چاہتا وہ جناب جب تبادلہ اور لوگ کہنے چوراں ڈاکواں کے علاقے چورا ڈاکواں ہے اجے میں سکتا عشاء نے نماز پڑھی کہ اینج کر کے تھپکی دے کے فرما لے گا باجی گھبرائی دا نہ میں تیرے نال ہی ہوں سبحان اللہ مرشد بسے 100 کوہاں تے تینوں لگے میرے شان محبوبیت جڑا نا ایسا تو اونچا مقام میرے استاد مکرم سر تاج العلماء حضرت علامہ ابو الفتح محمد یوسف چشتی فوری رحمت اللہ علیہ واقعہ سنا رہے ہوں جیسا کہ ایک دفعہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے پیو مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء مولی الہی رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ بیٹھے کہ پیو مرشد فرمان لگے خسرو کرے کرے کلندر صاحب کو بھی ہو آیا کرو کو علی کلندر اے درویشی لین ایسی ہے یہ بندے نو اپنا شیخ سب تو اعلیٰ نظر آتا ہے اور جب میری نظر پہ تھی سب تو اعلیٰ ہو چلو تھا حکم ماننے میں دوسرے دن گئے کہ کلندر صاحب نے گلا گلا کہتا وہ تھے پیرانوں نے اسی موڈی کیا نہیں نہیں دیکھا وہ جب واپس آئے چہرہ مرجھایا حضرت فرمان لگے خسرو کی گالے چہرہ کیوں مرجھایا کہتا وہ میں کلندر صاحب دی بارگاہ گیا تے کلندر صاحب کہندے سرکار دی کچہری چلی تانے مرشد دیکھے انہوں نے کہا اچھا آج پھر جائیں یہ گل کرنا انہوں نے کہنا اس بارگاہ میں پہنچا دیو میں اپنے حضرت کو خود ہی لب لوں وہ جب گئے کلندر صاحب نے پھر گلا گلا کہتا کہ تانے مرشدہ نو پہ ایسے کیا نہیں جنہیں دیکھا انہوں نے کہا جی چلو کچھ اس بارگاہ میں پہنچا دو میں آپ پہ لب لوں گا اینج کر کے آخرا کروں گا دیکھو سرکار بیٹھے نے مجلس لگی ہے میرے حضرت سخی کامل اجپال وہ ہاتھ نہیں سی رکھ لے وہ ویسے توجہ فرمان سر وہ ویسے توجہ فرمانے سر سارے دیکھو سرکار بیٹھے نے خوشبو آ رہی ہے سرکار کو سلام کرو سرکار سلام کا جواب دے جلدی سمجھ لگی وہ جناب والا جدو
پہنچے نا سرکار دی کچہری لگی ہے تے حضرت فرمان لگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خسرو کہنے آیا کہنے میں اپنے پیرو مرشد بن فرمان لگے اٹھتے ہوں گے اور جی میں لفٹ دے وچ بٹن دبیا جانا دوسرے منزل آ جاندی دوسری منزل اوتھے بھی ویکھیا تے اولیاء اللہ بیٹھے تے سرکار بیٹھے خسرو کہنے آئے ہو پیرو مرشد بن پہ اٹھتے ہوں گے تیسرا مقام پھر چوتھا پھر پنجواں پھر چھواں پھر ستواں جب ستواں مقام آیا نا نورانی تاج سرکار نے پہنیا کہ ایک سجے پاسے کرسی سی ایک کھبے پاسے دے پردہ سی تیاس اس کو کہنے آیا حضور نے اپنے پیرو مرشد لبن ہے اچھا او پردے میں رہنے والوں کبھی کبھی پردہ سرکا بھی دیا کرو درشن کرا بھی دیا کرو خسرو رحمت اللہ علیہ فرمانے جدو سجے پاسوں پردہ اٹھیا نا او محب سبحانی بغداد والے سا سجے پاسوں بغداد والے جدو کھبے پاسوں پردہ اٹھیا او میرے حضرت محب الہی سا اس بار کا جڑا اج دے دور پہنچ لانا اس محفل دے وچ محب ذات محب خاص شان محبوبیت حالی سمجھ لگی اس واسطے سکھیے کامل اقبال جی آپ دے دو چیزاں بے مثال ایک آپ دی سخاوت بے مثال صبح اٹھدے ساری سخاوت شروع اذانہ دے نال ہی صلاۃ السلام نالے شروع ہو جانا یا نبی سلام علیکہ کہ میرے حضرت نے چاہ لے کے آنی اندروں تے سارے نو پلانی پھر کہنا افسا اذان دو چلو بھی چلو گل پین پھلانے اور آجا مسجد سارے نماز والے پاسے لانا پھر بچے پین دے آئے ہونے ہاں پین دے پیسے پین دے بچے ہوندے سی اس دور ایک کبیر اج کل دبئی گیا ہے ایک اور پٹواری غلام الخلا غلام او سعودی عرب ہے ایک اور شبیر وہ بھی سعودی عرب ہے ایک اور سجاد ہے جڑے مینوں اس وقت دے یاد نے وہ اٹلی گیا ہے ایک اور خالد ہے بہت بڑی پوسٹ لگا ہے میرے حضرت نے ایک دو روپے دینے انہوں تاکہ بچیاں چ شوق ہوئے نالے نماز پڑھن تے نالے قرآن پڑھن نالے نماز پڑھنا نالے قرآن پڑھن بچے شوق دے نال پھر حافظ صاحب نے حافظ صادق صاحب چالو نے سورہ مزمل سورہ دار سورہ شمس پڑھنی میرے حضرت نے فرمانا باجی چلو سیر پہ چلیے سیر پہ جانا آپ نے زبانیں تک درود تاج پڑھتے جانا جب روڈ پھولتے جانا ایک بی بی کھڑی ہوندی سی پتہ نہیں وہ بیوہ سی یا غریب عورت سی انہیں برکے دے ویچ انہیں انج کھڑی ہونا میرے حضرت نے باسکٹ چو نوے نوے دو نوٹ 100 دے وہ دور 80-82 دی گل انہوں دینے نال ہی فرمانا ہوا اللہ دین دیا نو دیندا ہے اللہ دین دیا نو دیندا ہے پھر واپس آنا پھر دیسی کی دے پراٹھے چاہ دے نال آپ نے کھلانے مخلوق اس طرح کوئی سائر آ جانا انہوں نے بھی بنتے رہنا یعنی سخاوت آپ دی بے مثال سخاوت آپ دی بے مثال پھر سرکار دوم پاک دے کول جا کے آپ ناشتہ فرمانے سن پھر آپ مسرت بیٹھ جانے سن سوم سرکار چونکہ مطالعہ سی انہوں نے گرسائے پڑھے سن انہوں نے مطالعہ دسنا کہ میرے حضرت نے اپنا مشاہدہ دسنا یعنی نا مجاہدہ تو بعد مشاہدہ ہوتا ہے مجاہدہ نہ ہوئے مشاہدہ نہیں ہوتا کہ میرے حضرت کا مجاہدہ بھی بے مثال حضور فرمانے جہاں تہجد ویلے اٹھتا ہے نا اللہ ایسے مناظر دکھانا جہاں عام اکھاں نہیں دیکھ سکتی ایسیا گلاں سنانا جہاں عام کن نہیں سن سکتے جہاں عام بندے نے وہ لیٹتے نے اللہ دکھانا ہے جلدی سمجھ لگی مطلب میرے چک پہ ہی میں کہا یار میں کئی تو استعمال کرا تہجد پڑھی تے آواز آئی لیٹے آواز دو دی جلیبیاں باہر کھاؤ صبح اٹھیا دے دو بالیا پہ جلیبیاں پائیے کھادیاں کر ختم اے ہے عام بندے دی ایک خاص بندے مسلے دے بیٹھ دے اینج کر کے اکھا بند کر دے
تے اللہ منظر دکھاندا ہے تے جڑے خاصم دے آ وہ اکھاں بھی بند نہیں کردے وہ اکھاں کھول کے دیکھدے آ غوث پاک سرکار مسجد تے بیٹھے آپ نے اکھاں نہیں بند کی آپ نے اکھاں کھولیا سر تے اگے علی بن حدی رحمت اللہ علیہ وہ خاص سن وہ اکھاں بند کر کے بیٹھے سن سرکار غوث الثقلین نے جناب لاگے آن کے کھڑے ہو گئے جدو حضرت علی بن حدی رحمت اللہ علیہ نے اکھا کھولیا نا تے غوث پاک پوچھنے لگے دسو سرکار کی فرما رہے یعنی غوث پاک سرکار اکھا کھول کے دیکھ رہے سن تے حضرت علی بن حدی رحمت اللہ علیہ اکھا بند کر کے دیکھ رہے سن کہ کی انہوں نے کہا سرکار فرمائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما رہے سی عبد القادر کا ساتھ نہیں چلنا میرے حضرت دی بارگاہ جدو کوئی آنا سی نا آپ پہلے ہے فرمانا ہو یار نہ میں عامل نہ کامل نہ پیر نہ فقیر بس میری ڈیوٹی لگی ہے ڈیوٹی میں نبھان دے آئے تسی دو چار دربار آلے دوالے جڑے دربار نے اتوں پھیرا ہو جتھے تک دیر جی اتنے مرید ہو جاؤ لیکن جدو انہوں نے کہنا نہیں نہیں تاڑے ہونا پھر آپ نے دوسری مول چاہنا پہلے آجلی پھر فرمایا اچھا اکھا بند کرو سبحان اللہ بند کرانیاں فرمانا انہوں خاص مقام تے پہنچانا آپ خاص مقام تے سبحان اللہ اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ نے کدے اکھا بند نہیں سی کیا کھلیاں اکھاں آپ میں دیکھو داتا صاحب دا روزہ داتا صاحب باہر کھڑے نے جنوب والے پاسے رہ جانا پھر مشرق والے پاسے دیکھو خواجہ غریب نواز دا روزہ غریب نواز باہر کھڑے نے انڈیا بڑی بڑی دیر گی پھر فرمانا دیکھو غوث پاک دا روزہ غوث پاک باہر کھڑے نے شمال والے پاسے بغداد چ رہ جانا پھر مغرب والے پاسے دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں چند ٹکڑے ہو رہا اشارہ کر رہے جڑ رہا جلدی سمجھ لگی جنوب کھلیا مشرق شمال مغرب چارے سمتاں نو پھرا کے کدے موت چوں نہ کہنا دیکھو پھر جبریل آئے براق لے کے سبحان اللہ حضور براق پہ سوار حضور براق پہ سوار پہلا آسمان دوجا آسمان تیجا آسمان چوتھا آسمان پنجواں آسمان چھواں آسمان ستواں آسمان جبریل ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا یا سرکار میں نہیں اگے جا سکتا سرکار جا رہا کہ عرش آ گیا ذاتہ دو نے گل ایک ہی ہے ذاتہ دو نے اے ہے شریعت لا الہ الا اللہ اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں غلطی سمجھ لگی ذاتہ دعا عطات ایک کیا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جن نے رسول کی اطاعت کی تھی انہیں اللہ کی اطاعت کی اے طریقہ تھی ذاتہ دوئے بیعت ایک کی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ سونیا جڑی تیری بیعت کر رہے نے وہ اللہ کی بیعت کر رہے نے جد اللہ فوق ایدیہم ذاتہ دو نے شریعت ہے لیکن پھر کیا فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سونیا جڑیاں کہتریاں تسی سٹیاں نہ وہ تسی نہیں سٹیاں اللہ نے سٹیاں ذاتہ دو نے معرفت ایک ہی ہے ذاتہ دو ہے شریعت معرفت ایک کیا مران فقط راول حق جن نے حضور دیکھا وہ سمجھے میں اللہ دے جلوے دیکھا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانی کیا ہو پھر میرے حضرت نے جناب مشاہدات کرا کے آپ نے جناب والا 11 بجے پھر استراحت فرمانی دور تک پھر تو آپ نے بھائی نانے لنگر تقسیم کرانا 1 بجے 1:15 بجے آپ نے دعا مانگی پھر 2 دن بعد کہ پھر سرکار نے مسئلے نات کیا پہلے عورتوں نے دعا مانگی سی کیوں کیونکہ عورتیں دور دراز تو آ جاؤں سی تاکہ وہ ٹائم نال ہی گھر پہنچ جائیں پھر مردوں واسطے پھر
بیعت کرتے سن. پھر اثر دی نماز تو پہلے آپ نے چاہ لے کے آنی کہ پھر مخلوق کٹھی ہو جانی پھر نماز پڑھا. فجر ویلے بھی نماز پڑھانی مخلوق نو چاہ بلا. زور دی نماز لنگر کھلا کے پڑھانی, اثر دی نماز چاہ بلا کے پڑھانی. تے مغرب میرے اثر تو بعد میرے حضرت نے چل جانا سیالکوٹ سارے کرانا وہ لسٹ بنی ہوں سی آ چیزاں لے ہونی شہزادگار لیا کرانیاں. پھر اتنے رستے سائل ملنے آپ نے پیسے بنتے جانے. مشہور سی یار جنہ منڈیرا والا پیر بنتا نا پیسے یہ کوئی نہیں بنتا ہے. پھر آپ نے مغرب کی جماعت کرانی کہ پہلی رکعت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری یاد کر دیں. سورہ حشر کی آخری یاد واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العلی الحکیم. اللہ دے محبوب نے فرمایا جڑا شام اے آیات پڑھنا شام 3 دفعہ 70,000 فرشتہ صبح تک دعائے مغفرت کرتا. اس لیے یہ آیات یاد کرو. پھر جدو جڑا صبح میرے پڑھ رہا 3 دفعہ 70,000 فرشتہ شام تک دعائے مغفرت کرتا. اس لیے سورہ حشر دی آخری یاد کرو. دوسری رکعت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دے سن. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک امام دے بارے کس لوگوں نے لائی شکایت حضور اے جڑا نا نماز سورہ اخلاص پڑھتا ہے. آپ نے اچھا بلاؤ ذرا. ہاں بھائی تو سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا سرکار ہاں کیوں؟ حضور مینوں اے سورت نال پیار ہے. اچھا تینوں ایرا پیار ہے پھر تو جنت ایرا پیار تو جنت رہ. والا مشکل کشا کر رہا اللہ کریم حضور نے فرمایا رات کو جو ہے نا 4,000 درہم صدقہ کر کے سویا کرو. کیا سرکار وہ کہیں فرمایا 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ ایک ختم قرآن کر کے سویا کرو. حضوروں کے میں 3 دفعہ کل شریف پڑھ لو ختم قرآن کا سوال. آج جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو. حضوروں کے میں 10 دفعہ دوشی پڑھ لو گے جنت کی قیمت ادا ہو جائے. 2 لڑنے درمیان صلح کرا کے سویا کرو. حضوروں کے میں 10 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اے پڑھ کے سویا کرو. آیا عمرہ کر کے سویا کرو. گرو کے فرمایا 4 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسرا کلمہ وہ پڑھ کے سویا کرو. ایس واسطے پھر درود و سلام عورت بعد مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم. اے درود شریف دیا میں 3 سال رہا اپنے حضرت کو 81 تو لے کے 83 میں اپنی زبان ہے تو یہ درود شریف سنیا گاتی سمجھ رکھی. دروشی فضری دروشی ہزارہ درود تاج پڑھتے جانا. اس لیے دروشی کا ورد رکھو. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اللہ دے محبوب میں جڑا ایک دفعہ دروشی پڑھدا نا 10 رحمتاں نازل ہوندیاں 10 گناہ مٹائے جاندے آ 10 درجے بلند ہوندے آ. تے جڑا 10 پڑھدا ہے 100 رحمتاں نازل ہوندیاں. جڑا روز 1000 دفعہ پڑھدا ہے مرن تو پہلے جنت اپنا محل دیکھ لیں. یہ جڑا دروشی کا ورد رکھتا ہے اللہ اودیاں خطاواں بھی معاف کر دیندا تے سارے کماں دا ذمہ دار ہو جاندا. اس لیے تسی گلشن خانے آئے ہو کہ صبح بھی صلاۃ و سلام پڑھیا کرو تاکہ سارا دن سلامتی نال گزرے. تے شام نو بھی صلاۃ و سلام پڑھیا کرو ساری رات بھی سلامتی نال گزرے. تے درود شریف دا ورد رکھو. پھر میں حضرت ساری بیٹھ سارے شدادگان اٹھا کے لنگر کھوانے سے شام کا سارے شدادگان نے معاملات ڈسکس کرنے
انہوں نے کھلانا، پھر انہوں نے رستے شفقت رکھنا۔ وجہ کی سی؟ میرے حضرت نے سنیا سیا دادا پیرو مرشد بنو پتر افضال ایک بابے نے 4 سی منڈے مانجا لے آؤ توڑو خبر نہ ٹوٹیا پیلا لہدا کرو ہوں توڑو ہر کوئی توڑے پت اینج رہنا ہے۔ پتر افضال نے لاج نبھائی ہے، ایک فرمانا ایک سونے کی خاطر کم چیر کا دون سرکار پڑے انہوں نے کہا کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں سیاست کرنی، انہوں نے ایم پی بنا تھا۔ دون سرکار کو کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں جو ہے درسہ پڑھنا جامعہ غوثیہ وزیرآباد، پھر اس کو ہاں انہوں نے کہا اور پڑھنا لاہور جامعہ نعمانیہ نعیمیہ، انہوں نے مفتی بنا چھوٹیاں انہوں نے پڑھایا۔ انہوں نے بچیاں نے میرا ہاتھ رکھے ایسے ہاتھ رکھ کے کہ محفلہ دے جانا سارے نال بٹھا کے لے کے جانا، جس طرح گھر دیا 5-5 روپے اس طرح سارے 5-5 روپے وہ دینے ہونے سن۔ پھر جوان ہو گئے، پھر آپس دے وچ رشتہ زواج 12 شادیاں کٹیاں ہیں۔ یہ میرے مرشد کی فراست سی۔ اللہ تعالیٰ سانوں بھی گھرانے اتحاد اتفاق رہن کی توفیق دے، تہجد پڑھن کی توفیق دے، ذکر و اذکار کرن کی توفیق دے، اپنے بچیاں نوں نماز قرآن پڑھن والا بنا دے، اپنے بچیاں نے اس پاسے لائیے۔ اللہ تعالیٰ منتاں نوں منظور وما علینا